علوم القرآن میں سے ہم نے کہاں تک پڑھا تھا؟ علوم القرآن حصول علم کے ذرائع اور اس طرح خواص خمسہ، اور پھر اس میں ہم نے عقل، وحی کی لغوی تعریف، وحی کی اصطلاحی، وحی اور ایحاء میں فرق آج ہم یہ پڑھیں گے۔ دیکھو، وحی اور ایحاء میں فرق، علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے کہ وحی اور ایحاء دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ایحاء کا معنی اور مفہوم عام ہے، نبی یا غیر نبی میں سے کسی کی دل میں اشارے سے بات ڈالنا ایحاء کہلاتا ہے، لہٰذا یہ لفظ نبی اور غیر نبی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور وہی صرف انبیاء کرام کے ساتھ خاص ہے۔ اس سے قرآن مجید نے لفظ ایحاء نبی اور غیر نبی دونوں کے لیے استعمال کیا ہے، اور لفظ وہی صرف انبیاء کے لیے استعمال۔ مثال کے طور آسانی سے ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو وحی کا لفظ ہے یہ انبیاء کرام اور رسولوں کے ساتھ یہ خاص ہے کہ جہاں بھی کوئی لفظ وحی ہوگا تو وہ پیغمبر کو ہوگا، اور لفظ ایحاء عام ہے، جس طرح نبی کے لیے استعمال ہوتا ہے اس طرح نبی کے علاوہ کسی ولی صحابی کے لیے بھی یہ لفظ ایحاء کا استعمال ہے وہ ہوتا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب وحی کی تعلیمات میں کیا ہے؟ وحی کی تعلیمات میں وحی کے ذریعے بندوں کو ان باتوں کی تعلیم جاتی ہے جو محض عقل اور ہوا سے معلوم نہیں ہوتی۔ مثال، جو شرعی باتیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عقلی ہوتی ہے نا، جس کو عقل کہے کہ یہ ٹھیک ہے تو ٹھیک، عقل اس کو صحیح نہ کہے تو وہ صحیح نہیں، لیکن کچھ ایسی خلاف عقل باتیں بھی ہوتی ہے، مثال عقل اس کو تو نہیں مانتی لیکن وہ شرعی باتیں ہوتی ہیں، وہ وحی سے ثابت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جس طرح دینی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وحی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس طرح کبھی کبھی دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی وحی جو ہے نا وہ ہوتی ہے۔ تو اس میں ایسا ہے کہ جو وحی ہے یہ دنیاوی کے لیے، جس طرح نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو کشتی کا جو طریقہ بتا دیا کہ کشتی کس طرح بنانا ہے، جو نوح علیہ السلام کی قوم پر جو طوفان اور عذاب آیا تھا پانی کا، وہ جو کشتی بنا رہے تو وہ طریقہ اللہ نے سکھایا تھا وحی کے ذریعے سے، تو دنیاوی کام بھی وحی کے ذریعے سے وہ سکھائے جاتے ہیں۔ پھر یہ وحی کی اقسام ہوتی ہیں، وحی قلبی ہے، اور اس طرح کلام الہی ہے، اور اس طرح وحی ملکی ہے۔ تو یہ جو تقسیمات ہیں علامہ انور شاہ کشمیر فرماتے کہ وحی ابتدائی طور پر 3 قسمیں ہوتی ہے، وحی قلبی ہے، وحی ملکی ہے، اور وحی کلامی، اور اس طرح وحی جو ہے نا وہ ملکی ہے، اور وحی کلام الہی ہے، اور وحی قلبی ہے۔ یہ 3 قسمیں۔ وحی قلبی کا مطلب کیا ہے؟ قلب کا مطلب دل، یعنی مطلب اللہ تعالیٰ کیا براہ راست نبی کے قلب نے دل میں کوئی بات ڈالنا وہی قلبی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی جب دن میں چاہے بیداری کی حالت میں یا خواب میں بھی، تو اللہ تعالیٰ ایک نبی کے دل میں جب کوئی بات ڈال لیتا ہے تو اس کو وحی قلبی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس وحی کا تعلق انسان کے ایک نبی کے دل کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس کو وحی قلبی وہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا ہے وحی کلام الہی، کہ اللہ تعالیٰ کلام کرے، بات کرے کسی نبی کے ساتھ تو اس کو وحی کلام الہی وہ کہا جاتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے جب بات کی وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خوب جو ہے نا وہ باتیں کی، تو اس کو وہی کلام الہی کہا جاتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کلام الہی کے ذریعے اپنے کلام کے ذریعے وہ کیا کرے، وہ وحی کرے۔ اور ایک ہوتا ہے وحی ملکی۔ وحی ملکی اصل فرشتے کو کہا جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیج کر انسان ایک پیغمبر پر وحی نازل کرتا ہے۔ یہ فرشتہ یا تو اپنی اصلی شکل میں جبرائیل علیہ السلام آتا ہے، اور کبھی کسی انسان کی شکل میں آ کر وہ وحی وہ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوگا، یہ 3 ابتدائی طور پر یہ قسمیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ وحی قلبی سے کیا مراد ہے، وحی ملکی کیا ہوتا ہے، اور وحی کلام الہی یہ کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 18 پر آپ آج نزول وحی کے طریقے۔ اب یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وحی کتنے طریقوں سے نازل ہوتی تھی، یعنی اس کا جو نزول کا جو طریقہ کار تھا وہ کتنے طریقے تھے اس کے، تو یہ وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ کچھ 6-7 طریقے تھے جس طریقوں سے وحی نازل ہوا کرتی تھی، وہ آپ کو بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو پہلا قسم ہے وہ ہے سلسلۃ الجرس۔ جرس گھنٹی کو کہا جاتا ہے، بیل کو، اور اس طرح سلسلۃ جو تسلسل کے ساتھ گھنٹی بجتی ہو تو اس کو سلسلۃ الجرس وہی وہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کی صورت ایسی ہوا کرتی تھی کہ کبھی گھنٹی کی ٹنگار ہوتی تھی تو آپ علیہ السلام پر وحی نازل ہوا کرتی تھی، اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وحی کی نزول کا سب سے سخت ترین قسم تھا۔ اس جاڑی کے موسم میں بھی، سخت سردی کے موسم میں بھی آپ علیہ السلام پر جب اس طرح وحی نازل ہوتی تھی تو آپ علیہ السلام پر پسینہ آ جاتا تھا۔ اور اس بارے میں ایک زید بن ثابت ایک صحابی ہی ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام پر جب اس حالت میں
سلسلۃ الجرس کی حالت میں وہی آپ علیہ السلام پر نازل ہو رہی تھی، تو آپ علیہ السلام کا سر مبارک میرے ران پر پڑا تھا، تو قریب تک کہ میرا ران ٹوٹ جاتا، اتنا بھاری لگ رہا تھا، یعنی وہی کی ایک کیفیات ایسی ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ اب جو یہ سلسلۃ الجرس ہے نا، سلسلۃ الجرس، اور یہاں تک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام اگر کسی اپنی اونٹنی جانور پر بھی سوار ہوتے تھے اور یہ کیفیت طاری ہو جاتی تھی وہی کی یہ والی کیفیت جو سلسلۃ الجرس ہے، تو وہ اونٹنی برداشت نہ کرتی، وہ بھی بیٹھ جاتی۔ اچھا، گھنٹی سے تشبیہ کی وجہ، علامہ نور شاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ گھنٹی سے تشبیہ دینے کی بہترین توجہ یہ بیان کی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ کا کہنا ہے کہ یہ تشبیہ دو اعتبار سے دی گئی، یعنی اس وحی کو گھنٹی کے ساتھ تشبیہ کیوں دی گئی ہے، تو اس نے دو وجوہات جو ہے نا وہ بتائی ہیں۔ وہ اس میں جو پہلی وجوہات میں جو پہلا وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو آواز کے تسلسل کے اعتبار سے کہ جب گھنٹی بجتی ہے تو ان کی آواز میں تسلسل ہوتا ہے، کسی جگہ ٹوٹتی نہیں، تو اسی طرح وحی کی آواز بھی مسلسل ہوا کرتی تھی اور وحی کی آواز درمیان میں نہ ٹوٹتی تھی، تو اس وجہ سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے گھنٹی کی آواز سے۔ اور دوسری جو تشبیہ کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ دوسری سمت متعین نہ ہونے کے اعتبار سے، کیونکہ جب گھنٹی بھی مسلسل بجتی ہے تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس سمت سے یا کس طرف سے یہ گھنٹی کی آواز آ رہی ہے، تو چونکہ وہی بھی اس طرح ہوا کرتی تھی کہ اس کا پتہ نہ چلتا تھا کہ کس سمت سے یہ آواز وغیرہ یہ آ رہی، وہی نازل ہو رہی ہے، اس وجہ سے گھنٹی سے تشبیہ وہ دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو وحی کی جو نزول کا دوسرا قسم ہے وہ تمثل ملک ہے، یعنی مطلب تمثل ملک کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرشتہ جو جبرائیل علیہ السلام تھا وہ کسی صحابی کی شکل میں آ کر آپ علیہ السلام پر وحی نازل کرتا تھا، اور وہ اکثر وہ صحابی حضرت دحیہ الکلبی جو خوبصورت ترین صحابی تھے اس کی شکل میں اکثر آپ علیہ السلام کے پاس آتے تھے جبرائیل علیہ السلام، تو اس کو تمثل ملک وہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو تیسری قسم تھے فرشتہ کا اصلی شکل میں آنا، یعنی فرشتہ اصلی شکل میں آتا تھا آپ علیہ السلام کے پاس، تو یہ بھی ایک نزول وحی کی ایک قسم تھی۔ اور آپ علیہ السلام کے پاس جو فرشتہ اصلی شکل میں جبرائیل علیہ السلام آئے تھے وہ چار تھے۔ ایک جب آپ علیہ السلام غار حرا میں تھے، ایک وہ تھی، ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے خود اس کو یہ آسمان کے کناروں پر کرسی میں بیٹھا ہوا دیکھا تھا جبرائیل علیہ السلام کو۔ تیسرا جب آپ کے چچا حمزہ نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے دیکھنا ہے جبرائیل علیہ السلام کو، جسے دیکھ کر وہ بے ہوش بھی ہو گئی، تیسری تھی۔ اور میرے خیال سے چوتھا معراج کے موقع پر آپ علیہ السلام نے جبرائیل امین کو اپنی اصلی شکل میں وہ دیکھا تھا، ٹھیک۔ اچھا جی، یہ ہوا چوتھی جو قسم ہے رویا صادقہ، یعنی آپ علیہ السلام کبھی کبھی خواب بھی دیکھتے تھے، جس طرح آپ علیہ السلام کے بارے میں عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام جب خواب میں کچھ چیز دیکھتے تھے تو وہ کل صبح وہ سچ ہو کر ثابت بھی ہوتا تھا، تو اس وجہ سے جو آپ علیہ السلام کے جو خواب ہوتے تھے وہ بھی وہی تھی کہ آپ علیہ السلام پر وہی کی ابتدا بھی سچے خوابوں سے ہوئی۔ اس وقت آپ علیہ السلام جو بھی خواب دیکھتے تھے وہ صبح کی روشنی کی طرح وہ سچا وہ نکلتا، تو یہ بھی تھا۔ یہ جو پانچوں کلام الہی ہے نزول وحی کی جو پانچویں قسم ہے، اس کو ہم کل پڑھیں گے۔ ابھی ہم پڑھتے ہیں اصول حدیث کو۔